आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल रात जो वाक़या रूनमा हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, उसके हवाले से बहुत सी मुतज़ाद इत्तलात मौसूल हो रही हैं और बड़े पैमाने के ऊपर कियोस की सदाकतें तो मौजूद हैं, लेकिन उसके शवाहिद क्या हैं उस पर ज़रा नज़र डालने की ज़रूरत है। और जो फायरिंग की गई है मुजाहिरीन के ऊपर, वो कौन सी बिल्डिंग से की गई है, वहाँ पर कितने लोग मौजूद थे और वहाँ के ऐनी शाहिदीन का क्या इस वक्त मौक़िफ़ है। कि आप पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया देखें तो वहाँ पे आपको खबरें और तरह की नज़र आ रही हैं, और बैनुल अक़वामी सतह पे मेन स्ट्रीम मीडिया देखें तो वहाँ पे और तरह की नज़र आ रही हैं। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से मंगल की रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डी चौक पर जमा होने वाले कारकुनान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तस्दीक तो की गई, लेकिन उसकी तफसीलात बैनुल अक़वामी मीडिया को भी नहीं बताई गई। पुलिस के मुताबिक उस ऑपरेशन के नतीजे में जो बैनुल अक़वामी मीडिया को बताया गया वो सिर्फ ये बताया गया कि 500 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार किया। पीटीआई की जानिब से इस ऑपरेशन में बेदरेग फायरिंग और आंसू गैस के इस्तेमाल के बायस मुतअद्दिद मुजाहिरीन की हलाकत और जख्मी होने से मुतल्लिक ना सिर्फ दावे किए गए, बल्कि वीडियोस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पोस्ट कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस ऑपरेशन की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए फिलहाल अपना एहतजाज मनसूख करने का ऐलान किया, लेकिन बहुत सारे और रहनुमा भी ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि नहीं, एहतजाज मनसूख नहीं कर रहे, एहतजाज मनसूख करने के लिए थोड़ा आए थे। लेकिन मजमूई तौर पर तासुर यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज मनसूख कर चुकी है। इमरान खान की रिहाई का मुतालिबा लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो थे वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की क़यादत में इस्लामाबाद के डी चौक पहुंचे कल, और उन्होंने मुतालिबात की मंजूरी तक वहां पर धरने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाजी काफिला था उसमें शामिल कारकुनान जो थे उनकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के साथ झड़पें हुई और ये दिन भर ये सिलसिला जारी रहा। और सूरत हाल हमने ये भी देखी कि जब रेंजर्स वहां पे तैनात की गई, एक वीडियो मंजर आम पे आई कि एक शख्स 3 कंटेनर्स की लेयर थी, उसके ऊपर नमाज पढ़ रहा था, 2 उसके सर पे खड़े थे, तीसरा आया और आते ही उसने उसको नीचे धक्का दे दिया। आज इस पूरे मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतल्लिक केस था, जिसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल केपी वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। तो केपी के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़श्ता रोज दोनों अतराफ से हलाकतें हुई हैं, दोनों अतराफ से। तो आप आईनी बेंच जो है इन वाक़यात पे अज खुद नोटिस ले ले, जिस पर आईनी बेंच में शामिल जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने उन्हें कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। जबकि आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस मौके पर कहा कि जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं उसे नहीं हम देख सकते, हम उसे क्यों देखें। और आईनी बेंच में शामिल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, उन्होंने भी इस मामले की मुखालिफत करते हुए कहा कि यह मामला हमारे सामने नहीं है और इस पर बात नहीं करना चाहते। यानी आईनी बेंच ने अज खुद नोटिस जो है वो लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम अज खुद नोटिस नहीं लेंगे क्योंकि ये मामला हमारे सामने नहीं आया, ये तो मामला है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन जो कल पूरे वाकयात रुनमा हुए हैं वहां पर जो लोग मौजूद थे, क्योंकि पाकिस्तान का जो मकामी मीडिया था उनको वहां से डिस्पर्स किया गया, उन्हें पहले ही अहकाम जारी कर दिए गए आप चले जाएं। लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया को तासुर क्या दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज ने, और उस एहतजाज में शामिल कारकुनान ने उन्हें क्या रिपोर्ट किया। जो लोग जख्मी हुए थे उनमें बलोचिस्तान के कारकुन भी शामिल थे। उन जख्मियों में एक था नसीबुल्लाह कलेवाल, जिसकी टांगों में 2 गोलियां लगी थी। उसने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को यानी बीबीसी को यह बताया कि वो डी चौक पे क्रैकडाउन के आगाज से पहले जख्मी हुआ, जिसके बाद उसके साथियों ने उसे इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया। उसने कहा कि हमारे जख्मी साथी जो हैं उन्हें अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया, वो जख्मी आए और जख्मियों को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह सालार काकड़ का कहा जाता है जो बलूचिस्तान से आए थे, तो वो उनके काफिले में जो लोग मौजूद थे उनके अंदर भी कारकुनान जो थे वो गोलियों का निशाना बने और जान बहक हुए। वो लेके कहते वापस जा रहे थे तो पुलिस ने मैयतों समेत गिरफ्तार कर लिया। नसीबुल्लाह कलेवाल ने कहा कि हमारे अज़ाइम में कोई कमी नहीं है, सेहतयाब होने के बाद दोबारा एहतजाज के लिए जाएंगे। फिर बलूचिस्तान से एक आलम खान काकड़ है, वो भी इस एहतजाज में मौजूद थे। उन्होंने ये बताया है कि रात को रेंजर्स और पुलिस ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर बड़े पैमाने पर उस वक्त क्रैकडाउन किया था जब वो आराम की तैयारी कर रहे थे, आगे बढ़ने की तैयारी नहीं कर रहे थे कि आगे बढ़ना है यहां से, वो आराम की तैयारी कर रहे थे। कहते दिन भर एहतजाज के बायस कारकुन थक चुके थे, इसलिए क़यादत की जानिब से उनको यह बताया गया कि वो कल की तैयारी के लिए आराम कर लें। उन्होंने बताया कि उस ऐलान के बाद
لوگ کھانا کھانے اور آرام کی تیاری کرنے لگے کہ اسی دوران نہ صرف بڑے پیمانے پر فائرنگ کی آوازیں سنی اور آنسو گیس کی شیلنگ شروع ہو گئی، اور آنسو گیس کی شیلنگ کے ساتھ ہی ہم پہ ہلا بولا گیا اور گرفتاریوں کا آغاز کر دیا گیا۔ ان کے مطابق اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ دھرنے کے قریب عمارتوں میں پہلے سے فورسز کے اہلکاروں کو جمع کیا گیا تھا، کیونکہ ان عمارتوں سے فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اچھا، آج کچھ ویڈیوز منظر عام پہ آئی ہیں جس میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر کے اسٹیٹ لائف کے بلڈنگ کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس کے اوپر لوگ موجود تھے اور یہاں سے کارکنان کے اوپر فائرنگ کی گئی۔ اب وہاں پر جو کارکنان موجود تھے ان کے مطابق وہ فائرنگ ڈسپرس کرنے والی نہیں تھی، وہ اوپر سے سیدھی نشانہ لے کے فائرنگ تھی، اور وہ منتشر کرنے والی بات قطعی طور پہ نہیں تھی، وہ نشانہ بنانے والی بات تھی۔ تو ان عمارتوں کے اوپر کون موجود تھا اس کا ابھی تک اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ کون تھا، کون سی فورسز تھی، نہیں معلوم۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد کے ڈی چوک میں حکومت کے آپریشن میں بے دریغ فائرنگ کے نتیجے میں متعدد مظاہرین کی ہلاکت اور زخمی ہونے سے متعلق جو دعوے کیے جا رہے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ ایسی فہرستیں جاری کی گئی ہیں جن میں زخمیوں اور مبینہ طور پہ ہلاک ہونے والوں کی تفصیلات ظاہر کی گئی ہیں۔ اب پولی کلینک جو ہے اسلام آباد کا، اس نے کہا ہے کہ ایسی خبروں کے اوپر دھیان نہ دیں، یہ فیبریکیٹڈ ہے۔ اگر یہ جعلی ہیں تو پھر ان سے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے جنہوں نے فہرست جاری کی ہے کہ یہ فہرست کدھر سے ہے۔ فی الحال ان فہرستوں میں موجود جو تفصیلات ہے اس کی آزادانہ طور پہ تصدیق نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے وزیر اطلاعات تو یہ کہتے ہیں کہ نہ تو لاشیں گری ہیں نہ ہی کوئی مذاکرات ہوئے ہیں، تو وہ جو ویڈیوز منظر عام پہ آئی تھی وہ پرانی بھی نہیں ہیں، وہ لوگ تو کل یہ باتیں کر رہے تھے، تو اس میں کتنی صداقتیں اور وہ کتنی جو صداقتوں کے اوپر مبنی ہے کہ ڈی چوک پہ موجود ایک عینی شاہد نے یہ بتایا کہ اتوار کے روز پشاور سے روانہ ہونے والے تحریک انصاف کے احتجاجی قافلے کا وہ حصہ تھا، اور منگل کی دوپہر کو وہ ڈی چوک پہنچا۔ وسیم اللہ فضل اس کا نام ہے، اس کا تعلق 4 سدا سے ہے۔ اس نے یہ بتایا کہ جب وہ منگل کی دوپہر ڈی چوک پہنچے تو سیکورٹی اداروں کے اہلکاروں نے انہیں وہاں موجود کنٹینرز کے پاس بیٹھنے سے نہیں روکا۔ ہم کہتے ہیں جا کے بیٹھے ہیں، ہمیں روکا نہیں گیا کہ یہاں پہ نہیں بیٹھنا، ہم بیٹھ گئے۔ بعد میں ہم پہ شیلنگ شروع کر دی گئی، پولیس مظاہرین پہ شیلنگ کرتی تھی تو ہم وہ شیل اٹھا کے واپس پولیس کی طرف پھینک دیتے تھے۔ اس کے مطابق یہ سلسلہ شیل پھینکنے والا اور واپسی شیل والا یہ کافی دیر تک جاری رہا، اور اس کا ایک دورانیہ بڑا، پھر کسی حد تک خاموشی ہو گئی۔ رات کو ہونے والا جو آپریشن ہے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اس علاقے میں بجلی معطل کر دی گئی تھی۔ ہمارا آفس بھی وہیں پہ موجود ہے 92 کا، اسلام آباد والا، تو وہاں پہ معلوم پڑا کہ اس ایریا کی انہوں نے بجلی معطل کر دی ہے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی، مگر کچھ دیر بعد پھر چلی گئی، اور اس شخص نے یہ الزام لگایا، وہ وسیم اللہ نے، کہ ایک موقع پر دیکھا کہ عمران خان کی تصویر والا پوسٹر اٹھائے ایک شخص پر پولیس نے براہ راست فائرنگ کی، گولی اس کے سینے میں لگی، اس کا خون ہمارے سامنے پڑا تھا اور پوسٹر میں بھی سوراخ ہو گیا تھا۔ اس نے الزام یہ عائد کیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ابتدا میں انہیں اس شخص کی لاش بھی اٹھانے نہیں دی تھی۔ اب یہ بات، اب یہ مستند کب ہوگی؟ مستند تب ہوگی کہ جب اس شخص کی شناخت ہو پائے گی۔ اب جیسے وہ فہرستیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جاری کی گئی ہیں، تو ابتدائی طور پہ اتنے بڑے موب کے اندر یا اتنے بڑے احتجاج کے اندر یہ نہیں معلوم پڑتا کہ اس کا آئی ڈی کارڈ اس کے پاس ہے، اس کی کون سی جگہ ہے، آئی ڈی کارڈ نہ ملے تو کیا شناخت کر لیں گے اس کی۔ اور کیا نام ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں گرین بیلٹ کے اوپر ہم نے رات گزاری۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ چیزیں نہیں موجود تو پھر صرف نام، وہ چاہے جب زخمی ہوگا تو اس وقت نام بتا دیا ہوگا، کسی کا نام ہے، کسی کے نام کے ساتھ ولدیت کا نام ہے، کسی کے علاقے کا نام ہے۔ اب کلی طور پہ سب کے علاقوں کے نام معلوم ہونے پہ پتہ چلے گا کہ کل رات حکومت نے کیا کیا ہے۔ پاکستان کے ڈی چوک پہ جمع ہونے والے کارکنان کے خلاف گرینڈ آپریشن کی تصدیق تو کی گئی، لیکن اس کی تفصیلات جو نہیں بتائی گئیں اس میں اس آپریشن کے دوران حکومت کلیم کیا کر رہی ہے کہ 500 سے 550 مظاہرین کی گرفتاری ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس دوران مظاہرین میں شامل کتنے افراد زخمی ہوئے یا کتنے مارے گئے۔ پی ٹی آئی تو اس پورے آپریشن میں سیکیورٹی حکام کی جانب سے بے دریغ فائرنگ اور آنسو گیس کے استعمال کے باعث متعدد مظاہرین کی باتیں کر رہی ہے، اور میں نے پچھلے ولاگ کے اندر یہ بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ڈاکٹرز کا فورم ہے اس نے باقاعدہ طور پہ
ایک اعلامیہ جاری کیا کہ ہمیں خون کی ضرورت ہے. مختلف اسپتالوں میں زخمی موجود ہیں جن میں اہلکار بھی موجود ہیں, جن میں احتجاج والے بھی موجود ہیں, ان کو خون کی ضرورت ہے, تو آپ جہاں بھی ہیں ان کو خون فراہم کریں. جو ویڈیوز کل تھی اس میں بھاگتے ہوئے مظاہرین ہم نے دیکھے ہیں, موقع پر آنسو گیس کے بادل دیکھے ہیں, شدید فائرنگ کی آوازیں سنی ہیں, لیکن ویڈیوز کی آزادانہ تصدیق جو ہے وہ حکام تو کریں گے نہیں, کسی طور بھی نہیں کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف والے تو ہر ایک کی کر رہے ہیں. کل وہ کنٹینر جو جلایا گیا تھا وہ بھی کہاں سے ویڈیو اٹھائی گئی وہ بھی معلوم ہے. لیکن اسلام آباد پولیس سے جب رابطہ کیا گیا کہ بھائی صاحب آپ بتائیں آپ لوگوں نے کیا کیا, ہوا کیا, تو ان کے ترجمان نے یہ بتایا کہ آپریشن رات 11 بجے کے بعد ایک منصوبہ بندی کے تحت شروع ہوا, جس کی ابتدا میں سیکیورٹی اہلکاروں نے مظاہرین کو چاروں طرف سے گھیر لیا, اور اس کے بعد مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آپریشن کا باقاعدہ آغاز ہوا. یہ ترجمان اسلام آباد پولیس جو ہیں یہ بین الاقوامی میڈیا کو بتا رہے ہیں جی ہم نے گھیر لیا, ہم نے گھیرنے کے بعد منصوبہ بندی کی اور ان کو منتشر کرنے کے لیے آپریشن کا آغاز کیا. اور کہا گیا کہ آپریشن میں حصہ لینے والے اسلام آباد کے ایک پولیس آفیسر جو تھے عثمان احمد, ان کے مطابق آپریشن سے پہلے قریب واقع تمام علاقوں کی مارکیٹس کو بند کرنے کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ لائٹس کو بھی بند کیا گیا. یعنی خود بند کیا گیا اسٹریٹ لائٹس کو کہ بند کر دیں جی ان کو, یعنی وہاں پہ مار پیٹ ہو, وہاں پہ جو کچھ ہو وہ پتہ نہ چلے, لائٹس بند کر دیں. لائٹس بند کر دی گئی. پھر مزید تفصیلات فراہم نہیں کی کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ 2 سے 2.5 گھنٹے میں آپریشن تو مکمل کر لیا تھا, لیکن اس آپریشن کے دوران کیا ہوا وہ نہیں بتایا انہوں نے. 500 سے زائد مظاہرین کو ڈی چوک اور اس کے اطراف سے گرفتار کرنے کی باتیں کی, لیکن کس حالت میں وہ نہیں بتایا. مظاہرین کی گاڑیاں بلو ایریا میں موجود تھی اور ان میں سے ایک بھی گاڑی واپس نہیں گئی. مظاہرین کی جانب سے وہ پولیس کہتی ہے کہ کچھ گاڑیوں کو نظر آتش بھی کیا گیا, خاص طور پہ اس کنٹینر کو جس پہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور سوار تھے. یعنی وہ جن گاڑیوں پہ آئے مظاہرین وہ اپنے والوں کی ساتھ والوں کی گاڑیاں جلا کے چلے گئے. اب ایک موٹر سائیکل جلی ہوئی دیکھی تو وہ عام آگ سے نہیں جل سکتی, اس کے لیے خاص کیمیکل ہوگا جس سے وہ جلائی گئی ہوگی. وہ جلی ہوئی کل دکھا رہے تھے. تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی گئی چند ویڈیوز میں آپریشن کے بعد ڈی چوک کے مناظر دکھائے گئے, جن میں درجنوں گاڑیوں کے اسلام آباد کے جنا ایونیو کے اوپر دیکھا گیا. ان میں سے متعدد گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے. اس آپریشن کے دوران گرفتار ہونے والے سینکڑوں افراد کو اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں رکھنے کے ساتھ ساتھ سی آئی اے میں بھی منتقل کیا گیا. اور میں پہلے ہی آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ سی آئی اے کی عمارت کو اس سے پہلے ہی سب جیل قرار دے دیا گیا تھا, تو ان کو وہاں پہ منتقل کرنے کے انتظامات تو پہلے ہی صحیح تھے. مقامی پولیس کے مطابق گرفتار ہونے والے مظاہرین کو مرحلہ وار عدالتوں میں پیش کر کے عدالتوں سے ان کا جسمانی ریمانڈ حاصل کریں گے. کیا حاصل کر لیا حکومت نے جو حاصل کرنا تھا؟ کیا اپوزیشن نے حاصل کر لیا جو حاصل کرنا تھا؟ میرے لوگ مرے, وہ چاہے مظاہرین میں ہوں, چاہے سیکیورٹی اہلکاروں میں سے ہوں, چاہے وہ پولیس والوں کو مارتے پیٹتے ہوئے مظاہرینوں گھیر کے, یا نماز پڑھتے ہوئے کو اوپر سے پھینکنے والے سیکیورٹی اہلکار. ہمارے لوگ دستوں گریباں تھے. کس نے کروایا؟ سوچئے, فیصلہ کیجیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.